اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ گروپ کے ساتھیوں، بردرس اینڈ سسٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے ویل آف ٹائم۔ ویل آف ٹائم ایک انگلش فریسس ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اسیسمنٹ آف ہیومن ایکسپیرئنس اوور اے ٹائم، یعنی ہمارے زندگی میں تجربات کا سسٹمیٹک طریقے سے ان پر غور و فکر کرنا۔ فور این ایگزامپل، اگر میں بچپن سے لے کر اب تک اپنی لائف کی ساری انسیڈنٹس کو سسٹمیٹک طریقے سے دیکھوں، اپنے سامنے رکھوں اور ان میں غور و فکر کروں، تو ضرور بالضرور اس میں مجھے میرے آج پریزنٹ اور میرے فیوچر سے ریلیٹڈ بہت سی امپورٹنٹ انفارمیشن مجھے مل جائے گی۔ یعنی میرے پاسٹ کے جو میری ایکٹیویٹیز تھیں وہ کہیں نہ کہیں میرے فیوچر کو پریڈکٹ کر رہی تھیں۔ اسی طرح اگر میں اپنی پیرنٹس کی ہسٹری دیکھوں، اپنی بستی کی ہسٹری دیکھوں، اپنے نیشن کی ہسٹری دیکھوں، اس پوری دنیا کی ہسٹری دیکھوں اور ہیومن ہسٹری دیکھوں اور اس کو سسٹمیٹک طریقے سے اپنے سامنے رکھوں اور ان میں غور و فکر کروں، تو مجھے بہت سارے حقائق میرے سامنے آئیں گے جن کا یوز میں اپنے پریزنٹ میں کر پاؤں گا۔ آج کا یہ لیکچر ایک انٹروڈکٹری لیکچر ہے اور اس میں انشاءاللہ ہم 3 چیزوں کو کور کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جو ٹائٹل، اس کو ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک جنرل ایگزامپل دیا، لیکن جب تک قرآن اور حدیث ہماری بات پر مہر نہ لگا دیں، ہمیں اس کو اس طرح سے اپنی لائف میں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ پریکٹیکل نہیں ہوتی اور شارٹ رہتی ہیں، بہت شارٹ ٹرم رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو ہم بیس نہیں بناتے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے اس ٹائٹل کو قرآن کریم کی روشنی میں سمجھیں گے۔ پھر سیکنڈ، جو ہمارا یہ کورس ہے اس کا ایک اوور ویو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے کنٹینٹس وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر تھرڈ نمبر پر ہم اس کا فرسٹ چیپٹر اسٹارٹ کریں گے جس میں کچھ بیسک اور امپورٹنٹ ایکسپلینیشنس ہیں جو اس کورس سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو سب سے پہلے آتا ہے ہمارا ٹائٹل۔ یہ تو ایک انگلش میں ایک فریسز ہم نے یوز کیا ہے، لیکن اس کا جو اوریجنل ٹائٹل ہے وہ ہے ایک عربک ورڈ والعصر، جو قرآن کریم کی سورۃ العصر سے لیا گیا ہے، جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ٹرانسلیشن ہے قسم ہے زمانے کی یا زمانہ گواہ ہے، بائی دا ٹائم یا تاریخ گواہ ہے، اس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کس بات کی گواہ ہے؟ اس بات کی کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نے اس میں ہمیشہ گھاٹا اٹھایا ہے، ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے۔ اگر میں اپنے پاس میں بھی دیکھوں تو بہت ساری چیزیں میں نے لاس کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو پھر وہ بیچنا شروع کر دیتا ہے اور شام تک بیچتا رہتا ہے۔ اب شام میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا بیچا، کتنا منافع لیا، کتنا پروفٹ لیا، کتنا لاس لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقی پروفٹ اور لاس یہ تو قیامت میں انسان کو پتہ چلے گا۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، اور اس پر زمانہ گواہ ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے 4 کام کیے۔ وہ 4 کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے
جو اچھی باتیں انہوں نے کی اس کو انہوں نے پروموٹ کیا، آگے بڑھایا، پازیٹیو وائبس چھوڑے تاکہ دوسرے بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ آج کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یہ ویڈیو شیئر کر دی، وہ ویڈیو شیئر کر دی، کوئی اہم چیز ہے یا کوئی ویسٹیج ہے ٹائم آپ کا، وہ ساری چیزیں ہم شیئر کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ ہم دعوت کر رہے ہیں آگے اس چیز کی۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو شیئر کیجیے ایک دوسرے سے۔ پھر ظاہر سی بات ہے جب اچھی باتیں آپ شیئر کرو گے تو آپ کو ریسپانس اچھا نہیں ملے گا میکسیمم کیسز میں، تو اس کے لیے پھر چوتھی چیز ہے وتواصوا بالصبر۔ انہوں نے حق کی بات کہی، حق کی وصیت کی، حق کی تبلیغ کی، حق کی دعوت دی، اور پھر بعد میں صبر بھی کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کو ویلکم کرے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو بات رکھی ہے وہ اس کو کڑوی لگی ہے، تو وہ جو ریزسٹینس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، اس پر پھر آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور اگر غلطی آپ کے دعوت دینے میں تھی، آپ کے اندر کچھ کمی تھی، آپ نے موقع ٹھیک نہیں دیکھا، موقع محل کو سمجھا نہیں، یا آپ نے ایک دم فٹاک سے بات رکھ دی، تو آپ کے جذبے کو تو سلام ہے، لیکن آپ کو اب صبر کرنا ہے اس چیز پر، اپنے طریقے کو امپروو کرنا ہے، آپ کو ڈیموٹیویٹ نہیں ہونا، تو یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ اور اگر آپ نے صحیح کام اچھے طریقے سے انجام دیا ہے تو سامنے والے نے ریزسٹ کیا ہے تو اس پر آپ کو آکرمک نہیں ہونا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے، سروائیول کرنا ہے۔ اور پوری ہیومن ہسٹری اس بات کی گواہ ہے، ایون ڈارون تھیوری جو بہت فیمس ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے ہمیں کہ جس جیو نے، پلانٹ نے سروائیول کیا ٹیمپریچر کے ساتھ، ایٹماسفیئر کے ساتھ، وہ آگے بڑھا، اور جو نہیں کر سکے وہ ختم ہو گئے۔ یہی بات گریک فلسفر سوکریٹیز اور جرمن فلسفر کانٹ، یہ بھی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اس دنیا میں مہان وہی ہے، گریٹ وہی ہے جو سروائیول کا سامنا کرتا ہے، اور اسی کو زمین پر رہنے کا حق ہے قاعدے سے، وہی قاعدے میں انسان ہے۔ کیونکہ یہ دنیا جو ہے ایک چیلنج ہے، جس کو چیلنج کیا شیطان نے کہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ انسان جو ہے یہ کمزور ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ زمین پر خلیفہ بنے، لہٰذا شیطان کو اگر ہمیں ہرانا ہے تو ہمیں سروائیول کرنا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہمیں اس صورت سے پتہ چلتی ہیں کہ انسان نے پوری تاریخ پر اگر نظر ڈالیں، پورے ٹائم پر اگر ہم نظر ڈالیں، تو صرف وہی لوگ جنہوں نے یہ چار کام کیے ہیں، ایمان، عمل صالحہ، حق کی تبلیغ اور صبر، وہ لوگ گھاٹے سے بچے رہے ہیں۔ اور جنہوں نے یہ چار کام نہیں کیے یا ایک بھی کام چھوڑا ہے تو وہ گھاٹا اٹھائیں گے آخرت میں، اور دنیا میں بھی انہوں نے گھاٹا اٹھایا ہے۔ اب ہم کیسے سمجھیں کہ گھاٹا کیا ہے؟ ایک گھاٹا، ایک نقصان تو ہم سمجھتے ہیں کہ دن میں کچھ نقصان ہوتا ہے پیسوں کا، یا کوئی جاب جوائن کرتے ہیں اس میں سیلری اچھی نہیں لگتی، یا کہیں انویسٹمنٹ کیا ہے وہاں لاس ہو گیا، تو کلیئرلی ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ لاس ہے۔ لیکن اللہ اس لاس کی بات نہیں کر رہا ہے، اللہ اس لاس کی بات کر رہا ہے کہ جس پرپس سے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اور جو وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر سکتا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خصائص رکھے تھے، کسی کا مائنڈ اچھا ہے، کسی کا کمیونیکیشن اچھا ہے، کسی کے اندر بہادری ہے، کسی کے اندر پیسہ کمانے کا مطلب بزنس مائنڈ ہے، تو اس کا پازیٹیو یوز کرنا تھا، اس لیے بھیجا تھا۔ اور اگر وہ اس کا یوز نہیں کر پایا تو وہ گھاٹے میں رہا۔ فور این ایگزامپل، آپ ہٹلر کو لے لیجئے، ہٹلر نے ایک اسپیچ سے پورے جرمن کو کھڑا کر دیا، لیکن آج ہٹلر کو کوئی بھی اچھے طور پہ یاد نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ اس نے خون ریزی کی، 6 ملین جیوز کو اس نے قتل کروا دیا۔ یہی انہی میں اگر ایک دیکھتے ہیں آسکر شیلنڈر، جس نے بچایا بہت سارے جیوز کو اس دور میں، اس کو آج جیوز پوچھتے ہیں جبکہ وہ کرسچن ہے۔ یہ میں نے ایک ریسنٹ ایگزامپل دیا۔ آج ہمارے نبی کا نام صرف مسلم ہی نہیں بلکہ جو نان مسلم جو اسٹڈی کرتے ہیں، مائیکل ہارٹ وغیرہ اس طرح کے، وہ بھی ان کو ٹاپ پر لکھتے ہیں۔ یعنی اللہ ان کا نام زندہ رکھتا ہے، اور پازیٹیو طور پر زندہ رکھتا ہے،
جنہوں نے یہ 4 کام کیے ہیں: ایمان، عمل صالحہ، تبلیغ اور صبر. اور جنہوں نے یہ 4 کام چھوڑے ہیں ان کو یا تو دنیا برے طور پر یاد رکھتی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل ختم کر دی. جیسے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا. ایک پازیٹیو یاد کرتے ہیں، دوسرے کو نیگیٹو طور پہ یاد کرتے ہیں. یہی تو ہے، لیکن یہ صرف دنیا میں ہے. اصل لاس تو آخرت میں پتہ چلے گا، جنت اور جہنم کے جب فیصلے ہوں گے. اس خسارے کو کا جو پیرامیٹر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کون سے نقصان کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے. ابھی ہم اس پر بات کر رہے ہیں. یہ جو خسارہ ہے اس کے 5 پیرامیٹرز ہیں جو ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان اپنے قدم اپنی جگہ سے ہٹا نہیں پائے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. اور وہ سوال کون سے ہیں؟ پہلا سوال اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، وہ تم نے کہاں کھپائی. نمبر 2، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، یعنی زندگی کا جو کبھی جو پیک تھا وہ ٹائم دیا تھا، اس میں آپ کو کوئی بہانہ نہیں تھا کہ آپ کو ہیلتھ ریلیٹڈ یہ پرابلم ہے، وہ آپ نے کہاں گزاری. 3rd پیرامیٹر کہ مال کہاں سے کمایا، پیسہ کس طرح سے کمایا. ایک دوسرے کی گردنیں اوپر چڑھ کے کمایا یا صحیح طریقے سے کمایا، ایک بزنس مائنڈ سے کمایا تو اچھی بات ہے. اور کہاں اس کو لگایا، کہاں انویسٹ کیا اس کو. 4 پیرامیٹرز ہو گیا. 5واں پیرامیٹر ہے کہ علم جو سیکھا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا. یہ نہیں کہ علم کتنا سیکھا، جو سیکھا تھا علم اس پر عمل کہاں تک کیا. یہ 5 پیرامیٹرز ہیں. اگر ان 5 پیرامیٹرز پر انسان صحیح کھرا نہیں اترتا، یہی ڈیسائیڈ کریں گے آخرت میں وہ انسان کتنا نقصان میں رہا. آج ہم بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اب تک کا اپنا جو ٹائم گزارا ہے اس میں اوور آل میرا ٹائم کتنے گھنٹے میرا صحیح چیزوں میں لگا اور کتنے گھنٹے غلط. ایک انسان کو اپنے آپ پر گواہ ہے، خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اسے پتہ رہتا ہے، بس وہ نظر نہیں ڈالتا، وہ غور نہیں ڈالتا ہے، غور نہیں کرتا ہے. ویل آف ٹائم کا مطلب ہے اسسمنٹ. ہم اسسمنٹ کریں، ہمیں پتا ہے کہ میں کیا کرتے ہوئے آیا ہوں، لیکن کبھی بیٹھ کر میں نے اس کا محاسبہ نہیں کیا. وہ کرنا ہے، وہی اس کورس کا مقصد ہے. تو یہ 5 پیرامیٹرز ہمیں ڈیسائیڈ کریں گے اور اس کا کچھ آئیڈیا ہمیں اب ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ جب اللہ تعالیٰ زمانے کو گواہ ٹھہرا رہا ہے تو اس زمانے کو کیوں نہ اسٹڈی کیا جائے، اس پر نگاہ ڈالی جائے. اور صرف اپنے بارے میں نہیں، اپنے نیشن کے بارے میں نہیں، بلکہ پورے ورلڈ اور پوری ہیومن ہسٹری پر نظر ڈالی جائے. اور جو ہیومن ہسٹری ہے یہ صرف ہسٹری نہیں ہے. ہسٹری تو ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن ساتھ میں اس کے جڑے ہوئے ہیں فلسفی، اکانومی، پالیٹی، جیولوجی، جغرافیہ، سائیکالوجی. یہ جتنے بھی سبجیکٹ وجود میں آئے ہیں، انسان نے جس جس چیز پر غور و فکر کیا وہاں سے ایک سبجیکٹ وجود میں آ گیا. ارتھ میں جو چینجز ہوئے، انسان نے جب اس پر غور و فکر کیا تو وہاں سے جیولوجی وجود میں آئی. انسان نے جب اسپیس کے چینجز کو آبزرو کیا اور اس کا اسسمنٹ کیا تو وہاں سے ایسٹرونومی، فزکس، اسی طرح سے سارے سبجیکٹ بنے، فلسفی بنے. تو ہمارا جو ٹائٹل ہے، اس لیے ایک یہ صرف ہسٹری نہیں ہے بلکہ اس میں آلموسٹ سبھی سبجیکٹ، چاہے وہ آرٹ میں ہو، سائنس میں ہو، اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہو، جو بھی کالج اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں، اس کو ایک انفارمل پرسن جو اسکول کالج نہیں جاتا یا جاتا بھی ہے، اب آرٹ والوں نے آرٹ پڑھی ہے، سائنس تو نہیں پڑھی، سائنس والوں نے سائنس پڑھی ہے، آرٹ تو نہیں پڑھی، لیکن ان چیزوں کی ضرورت تو ہر انسان کو ہے، کیونکہ یہی ڈیسائیڈ کریں گے ہماری سوچنے کی، جو ہماری کیپیسٹی ہے، ہمارا جو سوچنے کا طریقہ ہے، اسی کو ٹھیک کریں گے. یہیں سے ڈیٹا ملے گا جس سے ہم اپنے فیوچر اور اپنے پریزنٹ کو بہت اچھے سے سمجھ پائیں گے. اور اسی کو اللہ نے گواہ ٹھہرایا ہے، ٹائم کو، کہ یہیں سے آپ کو وہ ساری چیزیں ملیں گی جس سے آپ ایسس کر پاؤ گے اپنے آپ کو کہ آپ ٹھیک کر رہے ہو یا غلط راستے پر. تو یہ تھا ہمارا ٹائٹل. سیکنڈ نمبر پر ہے اوور ویو. اس میں کنٹینٹس ہمارے کیا آئیں گے؟ جیسے کہ لنک آپ لوگوں کو شیئر کیا ہوا ہے آلریڈی. یہ کنٹینٹس ابھی ڈرافٹ ہیں، مطلب
ये अभी एडिटिंग इसमें चल रही है कंटिन्यूसली, और वो डिपेंड करती है आप लोगों के फीडबैक पर। लास्ट जो फॉर्म था वो 50% लोगों ने फिलअप किया था, बाकी लोग भी अगर करते तो इसमें हम और ज्यादा चीजों को ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो ऑलमोस्ट ये 6 पार्ट में हमने ये पूरा कोर्स को तैयार किया है। अगर आप देखें जो हिस्ट्री है, मैं वर्ड इसे हिस्ट्री बोलूंगा, लेकिन ये हिस्ट्री नहीं, सिर्फ इसमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स आएंगे जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन उसे हमें कोई नाम देना था तो हमने वेल ऑफ टाइम दे दिया है। नॉर्मली मैं हिस्ट्री बोलूंगा उसको। इसमें 6 पार्ट्स हैं। टाइटल की बात हम कर चुके हैं, अब हम कंटेंट्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल कंटेंट्स को हमने, ओवरऑल कोर्स को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, और इसको हमने कैटेगराइज किया है, पैगंबर जो हमारे गुजरे हैं उनकी लाइफ को बेंचमार्क बनाया है। यानी अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ते हो तो आपको मिलेगा स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, एक्शियल एज, इस तरह से मिलेंगे अलग अलग एजेस, या प्री हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। लेकिन ये चीजें उन लोगों के लिए हैं जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हैं हिस्ट्री। हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है एक आम इंसान के एतबार से, इसलिए, और कुरान को हमने बेस बनाया है, इसलिए हमने जो पैगंबर हमारे गुजरे हैं उनको बेंचमार्क बनाया है। यानी उनके साथ साथ हम मूव करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एडम से और आएंगे फिर प्रॉफिट मोहम्मद तक, और फिर प्रॉफिट मोहम्मद से आज तक। तो फर्स्ट पार्ट में आप समझ लीजिए कि वो आदम अलैहिस्सलाम, उसमें बेंचमार्क है। सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम के बर्थ से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले से फर्स्ट कमांड जो अल्लाह ताला ने दी थी, जैसे कि कससुल अंबिया में सबसे पहली हदीस है कि एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया, तो हमारे नबी ने फरमाया कि तेरे नबी के नूर को, यानी नूर मोहम्मदी को। मैं आपको यहाँ रोककर, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, अभी हम यहाँ किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन में नहीं, बल्कि ये कोर्स किस हिसाब से डिजाइन है, किन लोगों के लिए बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियल है, कौन बेनिफिशियरी है इसके, अभी ये सारी चीजें आज होंगी। तो जो कुरान में बात आ गई है वो तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो सही हदीस में है वो भी ऑथेंटिक है। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन इसमें वो आएंगी जो कहीं कहीं ना कहीं एक बाइबल से ले ली हैं, ज़ईफ हदीसों से ले ली हैं, तफसीर तबरी से ले ली हैं। क्योंकि जब हम एक एपिसोडिक वे में इसको लेकर आएंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी सारी सारी चीजों की। हम खाली ऑथेंटिक चीजों को लेकर एक चैन में नहीं बना सकते, उसमें सारी चीजें हमें लेनी पड़ेंगी, लेकिन वो इंफॉर्मेटिव रहेंगी। उसको हम ये क्लेम नहीं करते कि ये हमारी तरफ से ऑथेंटिक है। जैसे मैंने अभी आपको हदीस बयान की, इसमें हो सकता है आप इसकी चैन में देखें तो इसमें कोई ज़ईफ हो, लेकिन इसको अगर सुन लिया जाए तो एक चैन बनती है। इससे कोई एतराज अगर होता है तो वो हम उसका फीडबैक दे सकते हैं, कोई भी पार्टिकुलर। तो इसलिए जो चीजें कुरान से आएंगी आप उसको ऑथेंटिक मान के चलें, जो सही हदीस से आएंगी वो ऑथेंटिक होंगी, बाकी चीजें मेंशन करते चले जाएंगे। और कहीं ना कहीं अपना व्यू भी होगा, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे, उससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट पार्ट में, इसमें आदम अलैहिस्सलाम से पीछे का बैकग्राउंड जो उन्होंने स्टार्ट होता है कुन फयकून से, जो मैंने हदीस आपके सामने रखी, और फिर आदम और इब्लीस के बीच में दुश्मनी की जो बुनियाद रखी गई उसको कवर करते हुए आदम अलैहिस्सलाम का जमीन पर उतरना, और फिर आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का किस्सा, आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल, और फिर उनके बाद शीश अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, यहां से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर सेकंड पार्ट में हम पहुंचेंगे सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश करीब करीब उस वक्त हुई जब सिविलाइजेशन
پوری طرح سے آرگنائز ہو چکی تھی میسوپوٹامیا. تو فرسٹ پارٹ میں آدم علیہ السلام سینٹر میں رہیں گے، ان سے پیچھے کی چیزیں بھی ہم جانیں گے، ان کے بعد کی بھی جانیں گے. پھر آئیں گے ابراہیم علیہ السلام پر، اور ابراہیم علیہ السلام سے پیچھے جو آدم علیہ السلام سے کنیکٹ ہوتی ہیں انبیاء وہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے ان کو ہم اس میں کور کریں گے. پھر تھرڈ میں ہم پہنچیں گے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے ان کو اس میں کور کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آئے وہ اس میں کور کریں گے. موسیٰ علیہ السلام سینٹر میں رہیں گے. پھر نیکسٹ پارٹ میں آئیں گے ہم عیسیٰ علیہ السلام. ابھی یہاں یہ تھوڑا سا یہ پارٹ فورتھ میں عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. آپ کو پارٹ 4 الگ دکھ رہا ہے لیکن پارٹ 4 عیسیٰ علیہ السلام. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پارٹ 5 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پارٹ 6 ہوگا اس میں خلافت سے لے کر کرنٹ افیئرس تک ہم کور کریں گے. تو یہ ہمارے کورس کے کنٹینٹس ہوں گے. 6 پارٹس ہو گئے: ایڈم، ابراہیم، موسیس، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نیو ورلڈ ٹو کرنٹ افیئرس. تو یہ ہمارے کنٹینٹس ہو گئے. اس کے بعد جو اب تھرڈ چیز ہے جو آج ہمیں کور کرنی تھی وہ ہے پارٹ 1 کا چیپٹر 1، سم امپورٹنٹ ایکسپلینیشن. میں آگے بڑھنے سے پہلے چاہوں گا کہ ہمارے ہوسٹ ایک چھوٹا سا بریک لے کر آڈینس سے، اگر آڈینس کچھ کمنٹ کر رہی ہے یا پھر کوئی فیڈ بیک ہے یا وہ سن رہی ہے، کچھ بھی مجھے بتائیں. 3-4 سیکنڈ کا بریک لے کر. نیکسٹ پارٹ ہمارا جو آج ہمیں کور کرنا تھا پارٹ 1 چیپٹر 1، اس میں یہ 3 ڈیفینیشنس ہیں، یہ ایکسپلینیشنس ہیں. نمبر 1 واٹ از اسلام، نمبر 2 واٹ از دا پرپز آف آور لائف اینڈ ہاؤ ٹو اچیو اٹ. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے اور ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اور تھرڈ چیز یہ ہے ہم شروع کہاں سے کریں. پہلی چیز اسلام. عام طور پر ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اس کورس سے ریلیٹڈ، اس لیے یہ ہم فلسفیکل ڈیفینیشن کی بات کر رہے ہیں. فلسفی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کا علم ہونا. فور این ایگزامپل، ہم پانی پیتے ہیں، اگر کوئی چیز ہمیں ایسی بنا دی جائے کیمیکلی کہ وہ دکھنے میں پانی جیسی ہو، کلر، ساری چیزیں، سب چیز پانی جیسی ہو، لیکن وہ کیمیکل ہو، ہم پئیں تو پیاس نہیں بجھتی ہماری. لیکن ایک وہ ہے جو پانی دکھنے میں دکھ رہا ہے کہ گندا پانی، لیکن اس سے پیاس بجھ رہی ہے، تو وہ سچ مچ میں پانی ہے، بھلے ہی وہ گندا ہے. تو کسی بھی چیز کی حقیقت وہ فلسفی ہوتی ہے. اسی طرح سے اسلام جو ہے، اسلام از اے پیس، شانتی اس کا نام ہے. کون سی شانتی، کون سی پیس؟ اس کے یہاں 5 ایگزامپل دیے ہیں. نمبر 1 پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ. قرآن کریم میں اسے کہا گیا ہے قلب سلیم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو رحمان کے پاس بے عیب دل لے کر آئے گا، قلب سلیم لے کر آئے گا، وہ آرام گاہ میں ہوگا، وہ کامیاب ہوگا. یہاں قلب کی بات کی جا رہی ہے. یعنی اگر میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں سارے کام کر رہا ہوں، اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن میرا اگر من بے چین ہے، مجھے شانتی نہیں مل رہی، مجھے سکون نہیں مل رہا، میرے دماغ میں ہلچل ہے، اینزائٹی ہے، تو کہیں نہ کہیں میں اس آئیڈیل کنڈیشن پر نہیں ہوں، آئیڈیل اسٹیٹ پر نہیں ہوں جسے اسلام کہتے ہیں. کیونکہ اسلام تو نام ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ تَحْزَنُونَ. نہ انہیں خوف ہوتا ہے اور نہ انہیں پاسٹ کا غم ہوتا ہے، نہ فیوچر کا خوف ہوتا ہے. قلب سلیم ہوتا ہے ان کے پاس. لیکن یہ اسٹیبلٹی کا نام ہی اسلام ہے. 100% اسٹیبل
نبی کے بعد کوئی نہیں ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ اشانتی، کچھ نہ کچھ ڈسٹربینس ہر انسان کی زندگی میں رہتا ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس ریزن کی وجہ سے ہے. کسی ایسے ایکٹ کی وجہ سے تو نہیں ہے جو غیر اسلامک ہے. تو اصل اسلام ہے کہ میرا مائنڈ پیسفل ہو، میرا ہارٹ سلامت ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، اس میں کسی کے لیے نفرت، حسد، بغض نہ ہو. پھر اتنا ہی نہیں، اس سے بڑا سرکل اگر بنائیں تو پھر فیملی، میری فیملی میں شانتی ہونی چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی کمپرومائز کرنا پڑے. اگر بڑی چیز کے لیے چھوٹی چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے تو یہی تو اسلام ہے. ضروری نہیں کہ آپ ایک چھوٹی چیز پر اڑ جائیں. تو فیملی میں شانتی، فیملی میں ایک پیسفل ماحول بنا دینا، یہ سمجھ لیجیے آپ نے اسلام کو اسٹیبلش کر دیا یہاں پر. چاہے اس میں بہت سی چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو اسلام کے اگینسٹ کمپرومائز کرنی پڑے، مگر بڑی لیول پر وہاں پر کوئی غیر اسلامک چیز نہ ہو. اس کے بعد پھر فیملی نہیں، سوسائٹی، جس سماج میں ہم رہتے ہیں وہاں شانتی ہو، وہاں ہمارے گھر کے لوگ ادھر ادھر سب باہر نکلیں تو کوئی ڈر نہ ہو ایک دوسرے کا، ایول آئی کا ڈر نہ ہو. یہ سوسائٹی میں. اور پھر خالی اتنا ہی نہیں، دو لوگ میں جھگڑا ہو جائے تو اس کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. یہ ہمارے نبی نے کر کے دکھایا. تو سوسائٹی میں ایک پیسفل ماحول ہونا چاہیے. یہ ریپرزنٹیشن ہے، یہ پریزنٹیشن ہے اسلام کا. پھر خالی سوسائٹی نہیں بلکہ ارتھ، پوری ارتھ پر. اور جب میں نے ہارٹ کی بات کی تھی تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں قلب سلیم ورڈ یوز کیا گیا ہے. عقل سلیم یہ بھی بہت سی حدیث میں ملتا ہے. جب فیملی کی بات ہوتی ہے تو اس میں، اور جو سوسائٹی کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تطعیم الطعام وتقر السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. پوچھا گیا کہ یا اللہ کے رسول، سب سے خیر الاسلام کون سا ہے، سب سے اچھا اسلام کون سا ہے؟ یعنی اسلام کی بہت سی شکلیں ہیں، سب سے اچھا اسلام کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا تطعیم الطعام وتقر السلام، یعنی کھانا کھلانا اور سلامتی کو پھیلانا. کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں ہم نکلیں باہر دیکھیں کہ ہم کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، کپڑا پہنا سکتے ہیں، ہے نا. یہ ساری چیزیں پھیلائیں. کسی کو ہدیہ گفٹ کر دیا، کسی کو کچھ گفٹ کر دیا، ایون مسلم نہیں، صرف مسلم اینڈ نان مسلمس کے بیچ میں، تاکہ سامنے والے کو، ایک نان مسلم کو بھی یہ محسوس ہو کہ میں اس سے محفوظ ہوں، آئی ایم سیکیورڈ، میرا پڑوسی مسلمان ہے، میں سیکیور ہوں، مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے. اسے یہ سیکیور فیل کرا دینا. آپ بس میں بیٹھے ہو تو آپ اپنے ساتھ میں جو بیٹھا ہے اس کو یہ فیل کرا دو کہ بھائی مجھ سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی پورے سفر میں، چاہے ہائیجین کو لے کر، صفائی کو لے کر، یا کسی بھی چیز کو لے کر. میں زیادہ بولوں گا نہیں، یہ نہیں کہ میں موبائل میں کچھ تیز چیز چلا رہا ہوں جس سے آپ کو ڈسٹربینس ہو رہا ہے. آپ آرام سے بیٹھے رہے ہیں، میری طرف سے آپ بے فکر رہیں، اس کو یہ فیل کرا دینا. یہ سلامتی کا میسج دینا ہے، خالی یہ نہیں السلام علیکم، بلکہ سامنے والا آپ کو دیکھ کر ذرا بھی اسے پرابلم نہ ہو. یہ سوسائٹی میں پیس ہے. پھر اس کے لیے لا بھی ہے. اب پوری اگر ارتھ کی بات کریں تو اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ اسے زمین پر خلیفہ بنائے. انسان اللہ کا خلیفہ بنے زمین پر. اللہ کے قانون کو اسٹیبلش کرے. جہاں تک فیملی کی بات ہے تو کہہ سن کے لوگ سمجھ جاتے ہیں. سوسائٹی میں بھی تھوڑی سی کمیٹی بناؤ، تھوڑا سا ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن پوری ارتھ پر تو آپ شانتی اسٹیبلش نہیں کر سکتے جب تک کہ ایک سخت قانون نہ ہو، ایک لا نہ ہو. چور کو چوری کی کیا سزا ہونی چاہیے، بے حیائی کی کیا سزا ہونی چاہیے. تو اس کے لیے تو خلیفہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ وہ اللہ کے قانون کو زمین پر اسٹیبلش کریں، وہاں شانتی استھاپت کریں، پیس کو اسٹیبلش کریں. کیونکہ اس سے پہلے جب ہم آئیں گے اوور آل ہسٹری دیکھیں گے تو زمین پر یہ آگ کا گولا تھی، زمین پر جنات رہتے تھے،
جناتوں کا گزر بسر تھا. انہی جناتوں میں ایک جن ابلیس نے فرشتوں کی بہت ہیلپ کی، اور جتنے بھی برے جن تھے ان کو سمندر کی طرف دھکیلنے میں ایک طرح سے جہاد کیا. کہ ابلیس جو تھا یہی تو سب سے پہلا عالم تھا، یہی تو سب سے پہلا صوفی تھا، یہی تو سب سے بڑا درویش تھا، یہی تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھا، کہ جنات سے اسے ملائکہ کی ایک ڈگری مل گئی تھی. یہاں جو میں نے کچھ چیز آپ کے سامنے رکھی، آپ اس پر مت جانا ہے، ریفرنس پر میں پہلے بتا چکا ہوں، کچھ چیزیں انفارمیٹیو ہیں، اس سے ایک سلسلہ بن جاتا ہے بتانے کا. تو جنات یہاں پر تھے کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تو کیوں انسان کو بناتا ہے، کہیں وہ پھر خون ریزی نہ کریں زمین پر. تو فرشتے دیکھ چکے تھے کہ جنات یہاں پر پہلے قتل و غارت کر چکے تھے، وہ فیل ہو گئے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پر اب ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انسان کو، جس پر ابلیس کو آبجیکشن ہوا. وہ کہانی آگے آئے گی. تو اللہ کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ پیس کو اسٹیبلش کرے. تو پیس جب تک اسلام ادھورا ہے، جب تک ہمارے دل پر، ہمارے سیلف پر، فیملی پر، سوسائٹی پر اور ارتھ پر شانتی نہ ہو جائے. اس کے بعد واٹ از دا پرپز آف اوور لائف اینڈ ہاؤ ٹو اچیو اٹ. ہماری زندگی میں مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے بہت آبویس ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے. ہمارا مقصد یہی تو ہونا چاہیے کیا، اس اسٹیٹ کو حاصل کرنا، اس اسٹیٹ کو حاصل کرنا جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے. کیا؟ پیس، اسلام. تو میرا پرپز ہونا چاہیے کہ پہلے میں اپنے دل اور دماغ میں پیس کو اسٹیبلش کروں. میں 100% نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں اتنا کروں کہ پھر میں اس کو لے کر آگے بڑھ سکوں، اپنی فیملی میں بات رکھ سکوں. پھر میں فیملی میں بھی 100% نہیں کر پاؤں گا، لیکن پھر میں کچھ کمپرومائز کر کے پھر میں اور آگے بڑھوں. پھر میں سوسائٹی میں وہ جھلک دکھلاؤں، اس چیز کو پازیٹیو وائبس آگے بھیجوں، زبان سے، اپنی ایکٹیویٹی سے. جیسے ہمارے نبی نے 40 سال تک وہ صادق اور امین تھے، اس کے بعد بھی رہے. پھر اس کے بعد آپ سماج میں جب پازیٹیوٹی پھیلائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. پھر وہ آپ کو فورس بھی دے گا. فورس مطلب طاقت دے گا، تاکہ آپ شیطان سے فائٹ کر سکیں. اگر وہ ایسے ہی باز نہیں آتا تو اللہ آپ کو اتھارٹی دے گا. لیکن پہلے آپ کو یہ شروع کی 3 اسٹیجز کمپلیٹ کرنی پڑیں گی. اس کے بعد لاسٹ، واٹ شوڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ. ہمارا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ تو میں ایک بار پرپس کو دوبارہ رکھ دیتا ہوں. اس وقت یہ سلائڈ مجھے دکھا نہیں. پیس آف سیلف، پیس آف ہارٹ، پیس ان فیملی اینڈ پیس ان سوسائٹی، پیس آن ارتھ. اس میں 2 آیات ہیں. اسٹرائیو وتھ قرآن. جب آپ سوسائٹی میں پیس کو لے کر چلیں گے نا، تو 2 طرح کی چیزیں آپ کے سامنے کرنی پڑیں گی. ایک کام تو آپ کو کرنا تطعیم الطعام و تقر السلام، اخلاق سے حق کو پھیلانا. دوسرا آرگیو سے. آج کل ایک فتنہ اٹھا ہے ایکس اسلام. تو آپ کے آرگیومنٹس اتنے اچھے ہونے چاہیے وہ لوگوں کو پسند آئے، لوگوں کو اسلام دکھائی دے کہ ہاں یہ واقعی پیس کا مذہب ہے. پھر اس کے بعد لاسٹ اسٹیج ہے اسٹرائیو وتھ ہینڈ. اللہ آپ کے ہاتھوں میں طاقت دے کہ آپ اس کو روک سکیں. لیکن ڈائریکٹ اس پر آنا جو ہے خودکشی کرنے کے برابر ہے. ہمیں اسٹارٹ وہیں سے کرنا ہے. فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت کیا اتری تھی؟ اقرا. بس سمجھ لیجئے یہی فرسٹ اسٹیپ ہے.
اقرا از دا فرسٹ اسٹیپ، کیونکہ یہی ہمارے نبی پر اتری تھی. اقرا کا مطلب عام طور پر ہوتا ہے ٹو ریڈ، ٹو اسٹڈی، ٹو نو. اللہ کے نام سے کسی بھی چیز کو جاننا، شروع کرنا. اللہ کا نام مطلب پازیٹو ہوگا، کیونکہ ایک علم اللہ کے رسول نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، کہ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم کا سوال کرتا ہوں. یعنی پتہ چلا کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نفع فائدہ پہنچانے والا، ایک نقصان دینے والا علم. اور وہ علم قرآن میں آیا ہے جادو ٹونا کا علم، جہاں بھوک کا علم، یا دو لوگوں میں لڑائی کروانے والا علم، کچھ ہوتی ہیں ٹرکس چالاکی ہوتی ہیں. تو یہاں پازیٹیو علم کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ اللہ کے نام سے شروع کرو گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا نام آپ نے لیا ہے تو یو آر پازیٹیو. تو کوئی بھی چیز، اب ہم نے اب اس کو صرف قرآن ہی سمجھ لیا. آپ قرآن پڑھتے رہیے، قرآن آپ کو گائیڈ کرتا ہے ہر چیز میں، ہر فیلڈ میں، فلسفی، اکانومی، پالیٹی، ہر فیلڈ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے. لیکن گائیڈ تبھی تو کرے گا جب آپ اس فیلڈ کے بارے میں جانو گے. اگر میں جانوں ہی نہ کہ اکانومی کیا ہوتی ہے، پالیٹی کیا ہوتی ہے، خالی قرآن پڑھنے سے مجھے پھر کیسے پتہ چل جائے گا پالیٹی کے بارے میں؟ اس کا ڈیٹا تو ہو میرے سامنے، تبھی تو قرآن کی ٹارچ ڈالیں گے. جہاں ہم اٹک رہے ہوں گے کہ اس کا کیا سولوشن ہے، ویمن ایکویلٹی کا کیا مطلب ہے، جب یہ پرابلم میرے سامنے آئے گی پھر میں اس کو قرآن سے اسکین کروں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ ہاں قرآن نے یہاں پر یہ کانسیپٹ دیا. عام ترجمے میں سمجھ میں نہیں آئے گی وہ بات. قرآن کی بہت ساری آیات آپ کے سامنے تب کھلیں گی جب آپ اسے کسی کانٹیکسٹ میں پڑھ رہے ہوں گے. اس لیے وہ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ وہ ہے اقرا. اقرا مطلب آپ سب کچھ پڑھو، آپ کے انٹرسٹ کے مطابق آپ ساری چیزیں پڑھو. آپ وہ چیزیں مت پڑھو جو آپ کو آپ کو اسکول میں مل گئی ہیں کہ اسے سائنس میں ڈال دو، اسے آرٹ میں ڈال دو، اسے کامرس میں ڈال دو، اسے انجینئرنگ کرا دو، اسے ڈاکٹری کرا دو. پھوپا نے کہا ہے، ماما نے کہا. یہاں تو یہیں تو بھٹکنا ہوتا ہے. ہم 12 سال تک وہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اول تو جب ہمیں ہوش ہی نہیں آتا اس سے پہلے ہمیں اسکول کا بیگ تھما دیتے ہیں. ہمیں وہ ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم کاؤنسلنگ کر سکیں، اپنے آپ کو سمجھ سکیں، جو ویل آف ٹائم ہے اسے اپنے اوپر اپلائی کر سکیں. میرے اندر کیا ویکنیسز ہیں، کیا اسٹرانگ پوائنٹ ہیں، یہ جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر میں اپنی صلاحیتوں کو جان لوں گا تو میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں کہ مجھے کس لائن میں جانا ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ ہمیں وہ ساری چیزیں پہلے مل جاتی ہیں اور ہمیں پھر وہ وقت ملتا نہیں اتنا کہ ہم ایسیس کر سکیں خود کو. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ سب کچھ پڑھو. آپ کے اندر انٹرسٹ ہو سکتا ہے کسی سبجیکٹ کو لے کر نہ ہو، لیکن وہ پیدا ہوگا. اسی لیے ہم نے اس کورس کو ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں وہ عام باتیں جو چاہے سائنس سے ریلیٹڈ ہیں، فلسفی سے ریلیٹڈ ہیں، پالیٹی سے ریلیٹڈ ہیں، ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو اتنا آسان کر کے سامنے رکھا جائے. کسی آدمی کے اندر اس کا انٹرسٹ پہلے سے موجود ہو پوٹینشیل فارم میں، اور اسے موقع نہ مل رہا ہو، تو اسے یہاں سے ایک اسپارک مل جائے کہ ہاں یار یہ کسی کے اندر میتھمیٹکس کا ڈر بیٹھ گیا. وہ اس لیے بیٹھ گیا ہے کیونکہ وہ ٹیچر نے بٹھایا ہے، گھر والوں نے بٹھایا ہے. ورنہ اپنے آپ میں جو میتھمیٹکس پڑھتے ہیں، چوز کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہاں اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی سائنس لیتا ہے ایک چھوڑ دیتا ہے تو ضروری ٹھیک ہے ایک لائن کے لیے وہ چیزیں آپ چوز کرو، لیکن اقرا میں ہر چیز آئے گی. آپ کو زمین پر کچھ کرنا ہے، کچھ بڑا کرنا ہے، تو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. علم کے دو ٹکڑے نہیں کرنے چاہیے کہ مدرسہ والا دین کی پڑھائی ہے اور یہ اسکول کالج میں دنیا کی پڑھائی ہے. دونوں پڑھائی جو ہے وہ اقرا میں ہے. ہمیں سلیبس کو کمبائن کرنا پڑے گا، پھر اس کا سنتھیسس کرنا پڑے گا. اقرا means the synthesis of دنیاوی علم with دینی علم and then its reformation based on current situation of us and the world. یعنی اس علم کا ہماری آج کی لائف سے، میری ڈیلی لائف سے جو ریلیونسی ہے، جو مطابقت ہے، اس کو سمجھنا. اسی لیے ہم نے اس ایک سبجیکٹ ایسا بنانے کی کوشش کی، اس پر ہم کام کیا ہم نے کہ جس میں جو اقرا میں آ سکے، اقرا کا ایک سبجیکٹ بن سکے، اور اس کو ہم نے نام رکھا والعصر، the wheel of time.
انشاءاللہ اس کورس میں ہم، جیسے میں بتا چکا ہوں، آلموسٹ ہر سبجیکٹ جو ضروری ہے آج کسی نہ کسی طرح سے ہماری لائف میں، پرسنل لائف میں، سوشل لائف میں، پولیٹیکل لائف میں، اس کو اس میں ہم کنکلوڈ کریں گے، اور اس طرح سے کنکلوڈ کریں گے کہ وہ چیزیں جب سامنے آئے تو ان کو یاد کرنا مشکل نہ ہو. وہ ایسے نہ ہو جائے کہ پانی پت کا یدھ کب ہوا تھا، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہو کب ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، لیکن ہمیں وہاں سے ہمیں کیا ملتا ہے سیکھنے کو. قرآن نے قوم عاد، قوم سمود، فرعون، حامان، قارون، شداد، ان کے ذکر کیے. اس لیے نہیں کہ ان کی ٹائم لائن یا آپ وہ چیزیں یاد کرو، اس لیے کہ ریلیونسی، مطابقت پیدا کر سکو آج کے دور سے، آج کے بادشاہوں سے. ابراہیم علیہ السلام کی جو لائف کے بارے میں وہ بتایا تاکہ آپ ریلیونٹ کر اس کو ریلیونٹ کر سکو ابھی سے، آپ کی اپنی لائف سے. آپ اپنے آپ کو ڈھونڈ پاؤ کہ میں کہاں پر ہوں، لوکیٹ کر پاؤ میں کہاں ہوں، کس جگہ پر ہوں، اپنے آپ کو پہچان پاؤ. اس میں اب لاسٹ میں لائن کہتا ہوں، ہمارا ٹائم بھی آلموسٹ ہو گیا ہے. اس میں ہم نے ایک فارم پہلے بھی آپ لوگوں سے بھروایا تھا جس میں 50% لوگوں نے اس کو فل اپ کیا تھا. آپ کا فیڈ بیک، آپ کا انٹرسٹ، آپ کی ہابیز، آپ کا بیک گراؤنڈ، یہ ہیلپ کرتا ہے اس کورس کو کمبائن کرنے میں. کیونکہ جیسے فیڈ بیک آتے ہیں کھانا ویسے ہی بنتا ہے، ورنہ پرسنلی آدمی اپنے لیے تو جیسا چاہتا ہے بنا لیتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.